توہین مذہب کا جو قانون ہے پاکستان میں 295، اس کی ساری شکوں کی ہم بات کر لیں، اس پہ اب اکثر علماء یہ بات کرنا شروع ہوں کہ ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ ذاتی دشمنی میں اس طرح کے کیسز کروا دیتے ہیں۔ میرے آپ سے یہ دونوں سوال ہے، ایک تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے، دوسرا اگر کوئی بندہ لا علمی میں کوئی بات کہہ بیٹھتا ہے، جس طرح پیشے دنوں ایک معروف یوٹیوبر ہے رجب بٹ، انہوں نے 295 کے نام سے پرفیوم لانچ کیا تو ان کے اوپر فتوے لگے اور اس وقت وہ ملک سے باہر ہیں انہی حالات کی وجہ سے۔ تو اگر لا علمی میں کوئی مسلمان کر بیٹھتا ہے اس کی کیا سزا ہے، کیا اس کی توبہ قبول ہے؟ اور اگر غیر مسلم گستاخی کرتا ہے، ڈیسائیڈ کون کرے گا کہ یہ گستاخی ہے اور پھر اس کی سزا کیا ہوگی؟ دیکھیے، یہ غیر مسلم وہ ہیں جو اپنے اپنے ملکوں میں رہ رہے ہیں، یہ غیر مسلم وہ ہیں جو ہمارے ملک میں رہتے ہیں۔ ہم اگر کوئی قانون بنا سکتے ہیں تو وہ اپنے ملک میں یا اپنی عملداری میں رہنے والے لوگوں کے لیے، وہاں کے مسلمان اور وہاں کے غیر مسلم، اگر وہ مثال کے طور پر پاکستان کی عملداری میں ہے یا جزیرہ نما عرب کی عملداری میں ہے، وہاں کوئی قانون آپ بنا سکتے ہیں، اس میں کوئی معنی نہیں۔ لیکن یہ کہ کیا مذہب نے ایسا کوئی قانون دیا ہے، میرے نزدیک ایسی کوئی بات نہیں۔ مذہبی لحاظ سے نہ ہمیں اس کا پابند کیا گیا ہے، نہ اس طرح کا کوئی قانون ہماری شریعت کا حصہ ہے۔ اس پر میں بہت تفصیل سے اپنا نقطہ نظر بیان کر چکا ہوں، اگر آپ چاہیں تو میری کتاب مقامات میں توہین کے موضوع پر ایک مضمون ہے، اس کو آپ پڑھ لیجئے۔ میرے نزدیک اس طرح کے قوانین زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی موقع پر آپ فساد کو روکنے کے لیے بناتے ہیں، اس کے سوا اس طرح کے قوانین نہیں ہونے چاہیے۔ اور اگر کوئی مسلمان ایسی بات کر بیٹھتا ہے اور پھر وہ توبہ کر لیتا ہے تو کیا عوام کو اس کی توبہ قبول کر لینی چاہیے؟ میرے نزدیک اس میں عوام کا کیا کام ہے؟ کسی شخص نے اگر ایسی کوئی بات کہی ہے تو ہم اس کو توجہ دلا دیں گے، اس سے کہیں گے کہ بھائی تم اللہ کو ماننے والے ہو، اللہ کے پیغمبر کو ماننے والے ہو، تم نے یہ کیا بات کہی ہے؟ ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کا علم اچھا نہیں تھا، اس نے قلت علم کی بنیاد پر یا اپنی ناشائستگی کی بنیاد پر یا تربیت میں کمی کی وجہ سے کوئی ایسی بات کر دی تو اس کو نصیحت کرنی چاہیے، اس کو توجہ دلانی چاہیے، بس یہ بہت کافی ہے۔ اگر اس نے یہ کہہ دیا کہ میں نے اپنی اصلاح کر لی ہے تو لوگوں کا کیا کام ہے کہ وہ ہجوم کر کے اس کو مارنے کے لیے نکل کھڑے ہوں؟ یہ تو میرے نزدیک خود دین کے طے کردہ حدود سے تجاوز ہے، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ مفتی طارق مسعود کا بھی ایک ایسا معاملہ رہا، انہوں نے قرآن کے بارے میں بات کی تھی کہ گرامیٹیکلی اس میں کچھ غلطیاں ہیں، لیکن کیونکہ قرآن ہے تو وہ بالکل ٹھیک ہے، اور پھر بعد میں ان کو بھی اسی طرح پریشر جب ان پہ پڑا تو ان کو معذرت کرنا پڑی۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے کہ اگر کوئی بھی عالم دین کی بات کرتے ہوئے اس کے اندر کوئی بات کر جاتا ہے اور کیا وہ گستاخی کے زمرے میں آتی ہے؟ توجہ دلائیں گے، انہوں نے بھی جو بات کی تھی وہ بات صحیح نہیں تھی، نہ علمی لحاظ سے صحیح تھی، نہ اس کا اسلوب صحیح تھا، اس میں ان کو توجہ دلانی چاہیے تھی۔ ان کے بارے میں آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ وہ کوئی گستاخی کریں؟ بالکل نہیں کر سکتے۔ دین کو ماننے والے ہیں، اللہ کے پیغمبر سے محبت کرنے والے ہیں، قرآن مجید کو اللہ کی کتاب سمجھ کر جو کچھ بھی گفتگو کریں گے، تو اس طرح کے لوگوں کے بارے میں تو کسی عام مسلمان کے بارے میں بھی یہ تصور نہیں کر سکتا۔ غلطی ہو جاتی ہے، جب غلطی ہو جائے تو اس شخص کو شائستگی سے توجہ دلانی چاہیے، اس کی غلطی اس پر واضح کرنی چاہیے، جس طریقے سے ہم باقی غلطیوں کو واضح کرتے ہیں ایسے یہ بھی ہے۔ تو میرے نزدیک نہ ہمارے دین نے اس طرح کی کوئی قانون سازی کی ہے، نہ اس طرح کی قانون سازی سے کوئی چیز حاصل ہوتی ہے۔ میرا احساس تو یہ ہے کہ تجربے نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ اگر آپ اس طرح کے قوانین بنائیں گے تو یہ زیادہ اہانت کا باعث بن جائیں گے۔